نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقفوهم انہم مسئولون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت اللہ۔ حضرات گرامی، گزشتہ 11ویں شریف پر جب میری حاضری ہوئی تو ہم حضرت کی زیارت سے بھی معروم رہے، آپ کے ملفوظات اور وہ علمی اسباق جو ہمیں ملتے تھے اس سے بھی ہم معروم رہے۔ بہرحال ساتھیوں کے ساتھ مجھے بھی موقع ملا، کچھ گزارشات میں نے پیش کی۔ وقت کی قید نہیں تھی لیکن پھر بھی مضمون کمپلیٹ نہیں ہوا۔ وہ آلریڈی ریکارڈ یہاں موجود ہے۔ بطور تتمہ کے گزشتہ جو گزارشات میں نے پیش کی اس کے تتمے کے طور پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ یہ ایجنڈے کا دور بڑا پرانا ہے۔ ہر حکومت جو بھی برسر اقتدار آتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مخصوص ایجنڈا ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو یہ پیش کی تھی، گزشتہ دنوں میں ایران کے اندر ایک بہت بڑی عالم اسلام 121 ملکوں کی کانفرنس ہوئی، 17 ممالک اس کے اندر بطور آبزرور کے گئے، اور پاکستان کے اخبارات میں بھی اس کی جھلکیاں دیکھی گئیں، ٹی وی کے اندر بھی آیا، لیکن پوری دنیا، یورپ، بی بی سی، اسکائی ٹی وی، اپنے آئی ٹی وی، CNN، جتنی بھی ان کے کنٹرول میں تھی، کسی نے ذکر تک نہیں کیا کہ وہاں کو مسلمان جمع ہوئے، کچھ ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر کوئی ٹی وی والا اس کو دکھا دیتا تو کیا اس کے خلاف کوئی کیس بن سکتا تھا؟ اگر کوئی ٹی وی والا اس کی خبر دے دیتا تو کیا یہ قانوناً جرم ہے؟ بالکل نہیں، کوئی جرم نہیں بنتا تھا۔ لیکن وہ ٹی وی والے سارے جانتے تھے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے، ہمیں اس ایجنڈے کو فالو کرنا ہے، اور ان کی رگ و پے میں اس طریقے سے بسا ہوا ہے، نہ ان کا قلم اس حکومت کی مرضی کے خلاف چل سکتا ہے، نہ ان کی زبان کھل سکتی ہے۔ اور باوجود اس کے کہ یہ کام جرم نہیں تھا جی، یہ ایجنڈے کا مفہوم سمجھے نا جی۔ یہ بات ذہن میں رکھے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل، آپ یہ روایت فرماتے ہیں، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کلام پاک میں جتنی آیات حضور مولا کائنات کے حق میں نازل ہوئی ہیں کسی کے حق میں نازل نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کلام پاک کی ہر وہ آیت جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے، اس کے امام، اس کے سرگنا، اس کے سربراہ، مخاطب اول حضور مولا کائنات کی ذات ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل تحریر فرماتے ہیں کہ حضور مولا کائنات کی ذات میں، صرف ان کی ذات پر تقریباً 300 سے زائد کلام پاک میں آیات نازل ہوئی، اور یہ فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث اسناد حسان کے ساتھ، اسناد صحیحہ کے ساتھ جتنا ذخیرہ حضور مولا کائنات کے فضائل میں ہم تک پہنچا ہے، اتنا کسی صحابی کی فضیلت کے بارے میں ذخیرہ حدیث ہم تک نہیں پہنچا۔ تیسری بات ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فتاوی عزیزیہ کے اندر یہ تقابلاً بیان کرتے ہیں کہ شیخین کو کن کن اوصاف میں کمالات حاصل ہیں۔ مقابلے میں فرماتے ہیں حضور مولا کائنات کو کن کن مقامات میں، کن اوصاف میں اولیت حاصل ہے۔ اس میں ایک بات بیان کرتے ہیں کہ کثرت روایت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث
جو کثرت روایت ہے کوئی صحابی اس میں شریک نہیں ہے، یہ وہ فرماتے ہیں جی، یعنی کثرت روایت کے اعتبار سے جتنے سرکار کا فیضان حضور مولا کائنات نے حضور سے حاصل کیا، حضور سے سیکھا، سب سے زیادہ جو روایات ہیں حضور مولا کائنات کی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ روایتیں کہاں ہیں جی؟ ذخیرہ احادیث کے اندر 535 کل احادیث ہیں جو حضور مولا کائنات کی طرف منسوب ہیں کہ آپ سے یہ مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مرویات ہیں وہ 6000 سے زیادہ ہیں جی۔ اب سوال یہ پیدا ہے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ حضور کے وصال سے 2.5 برس یا 3 برس پہلے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ ٹوٹل حضور کی زندگی میں جو آپ کو رہنے کا موقع میسر آیا وہ 2.5 سے 3 سال۔ 2.5 سے 3 سال کی تعلیمات کا اثر یہ ہے کہ آپ نے جو حضور سے سنا ہم تک پہنچایا اس کی تعداد مختلف کتابوں کے اندر 6000 سے زائد احادیث ہیں۔ اب وہ کثرت روایت حضور مولا کائنات کے در گئے جی، ہمیں یہ تلاش کرنا وہ کثرت روایت کے در ہے، ایک بات۔ دوسری بات، آپ فرماتے ہیں کہ 300 آیات، 300 سے زائد آیات حضور مولا کائنات کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ ان آیت کی ڈیٹیل کیا ہے؟ بے شمار تقریباً کو 45 سے زیادہ تو میرے پاس کتابیں جو فضائل صحابہ پر لکھی گئی ہیں، صحابہ کرام کے فضائل لکھیں، ان کی شان میں جو آیتیں نازل ہوئیں وہ آیتیں لکھیں، ان کے لیے جو سرکار کی مرویات ہیں ان کو ذکر کیا۔ لیکن روایت کرنے میں سب سے زیادہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو نازل ہوئی وہ لکھی۔ حضرت عمر فاروق کا ذرا نمبر کم کر دیا، حضرت عثمان غنی کا نمبر اور کم کر دیا۔ حضور مولا کائنات کی باری آئی تو 3-4 آیتیں لکھی، اور وہ بھی وہ جو مشترکہ اہل بیت کے حق میں شامل ہے بلا امتیاز۔ اب سوائے کے مور کا پڑھ لیں، فضائل صحابہ حضرت امام احمد حنبل کی پڑھ لیں، فضائل صحابہ ابو نعیم اصفہانی کی پڑھ لیں، میرے پاس ڈھیر ساری کتابیں۔ میں نے یہ چیک کیا، ہر جگہ اس ترتیب کو باقی رکھا ہے، آیات نقل کرنے میں، احادیث نقل کرنے میں۔ اچھا اس کو چھوڑیں جی، علماء کرام جانتے ہیں بیشتر احادیث وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ سرکار تشریف فرما تھے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر حضرت عمر فاروق تشریف لائے، پھر حضرت عثمان غنی تشریف لائے، پھر حضرت علی تشریف لائے۔ گھر کا رہنے والا چوتھے نمبر پر آ رہا ہے، جو باہر رہنے والے وہ پہلے نمبر پر آ رہے ہیں۔ نہ سوچنے کی بات ہے، کیا کوئی روباٹ حضور نے مقرر کیا تھا؟ کوئی ایسی قدغن لگائی تھی؟ یا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سسٹم کیا تھا کہ پہلے فلاں کو جانا چاہیے، پھر فلاں کو، پھر فلاں کو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قصہ یہ تھا کہ ایجنڈا تھا، اس ایجنڈے پر محدثین بھی عمل کر رہے تھے، اس لیے نہیں کہ ان کی ذاتی رائے تھی، ڈنڈے سے ڈرتے تھے، جو سیدھی سی بات ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار سے 2 علم کے پیمانے حاصل کیے، اخذت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعین، حضور سے 2 پیمانے علم کے حاصل کیے، فَأَمَّا الْأَخَذُ فَبَسَطْتُ عَلَيْكُمْ، ایک وہ برتن جس کو تمہارے سامنے میں نے اونڈیل دیا، دوسرا پیمانہ اگر تمہارے سامنے بیان کروں قُطِعَ مِنِّی هَذَا الْبَلْعُونَ، یعنی مردر گردن اڑائے، کون گردن اڑائے گا جی؟ آخر یہ سوچنے کی بات ہے کس کا ڈر تھا اور گردن کون اڑا سکتا ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ سیدنا حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کثرت کے ساتھ جو احادیث ہیں سرکار سے روایت کی مراسیل ہیں۔ کسی آدمی نے آپ سے پوچھا کہ آپ حضور کے زمانے میں تھے نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے 2 سال رہتے تھے تو حضرت امام حسن بصری پیدا ہوئے، آپ حضور کے زمانے میں تھے نہیں،
تو یہ کبھی آپ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا، کبھی کہتے ہیں فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ ان کے دور میں نہیں تھے تو پھر یہ آپ کیسے روایت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بڑے پکے مضبوط لوگوں سے روایتیں سنی ہیں۔ تو پوچھا ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے جی؟ جب سب راوی بیان کرنے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فلاں سے سنا فلاں سے سنا، تو آپ بیان کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ دراصل جتنی بھی میری مراسیل ہیں وہ میں نے حضور مولا کائنات سے روایت کی ہیں۔ نام اس لیے نہیں لیتا کہ حجاج بن یوسف کا دور ہے سر قلم ہو جائے گا۔ علامہ عثمان ذہبی وہ لکھتا ہے بنو امیہ کا دور تھا، ایک آدمی یمن سے کسی اور جگہ رہنے والا تھا، شام میں گیا، اس کے بیٹے کا نام علی تھا۔ اس نے سمجھا کہ یہاں علی جس کا نام ہوتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس نے جب لوگوں نے پوچھا تیرے بیٹے کا نام کیا، کہتا ہے اولی، علی نہیں کہا، وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کا نام اولی۔ یہ آپ ذرا غور فرمائیں، پہلے تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں، بغیر نام لیے اسماء الرجال کی کتابیں اٹھائیں، آپ اسد الغابہ پڑھ لیں، فہرست موجود ہے، الاستیاب لے لیں، الاصابہ لے لیں، طبقات ابن سعد لے لیں، کتابیں لے لیں، مجھے یہ چن کر بتائیں کہ سرکار کے بعد کیا کسی نے حضرت علی کے نام پر بھی اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے؟ ایک نہیں تلاش کر سکتے۔ صرف حضرت عبداللہ بن عباس بیٹے کا نام علی ہے۔ حسن بصری کا حسن اس لیے نام ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ کے گھر میں پیدا ہوئے، ان کی والدہ ان کی کنیز تھی، وہ نام حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ نے رکھا ہے بلا امتیاز۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مجھے کسی کے بیٹے کا نام علی بتا دیں، کسی کے بیٹے کا نام حسن بتا دیں، کسی کے بیٹے کا نام حسین بتا دیں۔ وہ آج تو ہر گھر میں علی ہے، ہر گھر میں حسن ہے، ہر گھر میں حسین ہے۔ اس وقت کے گھر کیوں خالی ہیں؟ میں ایک پشت نہیں 3-4 پشتوں کی بات کرتا ہوں۔ میں جو بات کر رہا ہوں نا وہ پوری ریسرچ کرنے کے بعد کر رہا ہوں۔ یہ 2 نام میں نے استثناء کر دیے، کہیں آپ یہ نہ پیش کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے کا نام علی تھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری جو ام المومنین کے گھر میں پیدا ہوئے، ان کا نام حسن ہے، کہ اور آپ کو نام حسن نہیں ملے گا، علی نہیں ملے گا۔ اور آگے بتاؤں، حمزہ نہیں ملے گا، اور آگے بتاؤں عباس نہیں ملے گا، اور آگے بتاؤں جعفر نہیں ملے گا۔ یہ پورے کا پورا خاندان، کیا بچے پیدا نہیں ہوتے تھے؟ یہ ایک ایجنڈا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جو فرما رہے ہیں کہ مجھے گردن کے کٹنے کا ڈر ہے، ابو ہریرہ کس دور میں تھے جی؟ 56 میں انتقال ہوا ہے۔ حضور مولا کائنات کا وصال شہادت 41 میں ہوئی ہے۔ ظاہر ہے وہ زندگی میں ہی روایتیں کر سکتے تھے نا۔ حضرت حسن بصری زندگی کا ایک اور آپ کو لطیفہ سناتا ہوں، ایجنڈے کی بات۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ دیکھیں، بڑی بڑی اسماء اور رجال کی کتابیں دیکھیں جی، ہر محدث نے لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری کے صبیان بچہ ہونے کی وجہ سے ان کی کوئی روایت حضرت علی سے نہیں ہے۔ سب نے تردید کی ہے، اور بہت سارے ہمارے موجودہ دور کے صوفیاء نہیں ہیں، وہ بھی ثابت کرتے ہیں حسن بصری کا تو آپ خلیفہ کہتے ہیں، ان سے تو حضور مولا کائنات کی روایت ثابت نہیں ہے، سماعی ثابت نہیں ہے، سب نے لکھا ہے۔ اب وہ موجود تو نہیں ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں۔ محدثین کرام نے تحمل حدیث کے لیے ایک معیار مقرر کیا ہے، ادائے حدیث کے لیے ایک معیار مقرر کیا ہے۔ تحمل حدیث کے لیے سن شعور کافی ہے۔ سن شعور کس کو کہتے جی؟ ایک بچے کے سامنے 2 جانور پیش کریں، اونٹ اور گھوڑا، اس کو یہ بتائیں یہ اونٹ ہے یہ گھوڑا ہے، مہینے کے بعد دوبارہ پوچھیں یہ کیا ہے، اگر وہ صحیح نام بتا دے تو سن شعور کو پہنچا ہے۔ اور پھر تو ان کے سن شعور کی بات کرتے ہو کہ جن کے گھر میں خاندان میں
11 صدیوں کے بعد پیدا ہونے والا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں پیدا ہوتے ہیں تو روزہ رکھتے ہیں. یہ شعور کی بات اوروں میں کی جاتی ہے. بہرحال ادائے حدیث کے لیے معیار اور ہے، تحمل حدیث کا معیار اور ہے. حضرت امام حسن مجتبی جب سرکار کا وصال ہوا تو 7 برس کے تھے. آپ سے 14 روایات ہیں سرکار سے. کتنی عمر تھی؟ 7 برس. حضرت امام حسن مجتبی حضرت امام حسین علیہ السلام سے میکسیمم تعداد 12 منیمم 8 ہے. 8 حدیثیں آپ نے سرکار سے روایت کی ہیں. کتنی عمر تھی؟ سال کم تھی، یعنی تقریباً کوئی 7-8 مہینے آپ حضرت امام حسن مجتبی سے چھوٹے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر براہ راست سرکار کی حدیثوں کے مرویات ہیں. بہت ساری حدیثیں آپ نے روایت کی ہیں. آپ کب پیدا ہوئے؟ مدینہ پاک میں سب سے پہلے مہاجرین کے جو بچہ پیدا ہوا عبداللہ ابن زبیر ہے، اور حضور کے وصال کے وقت 10 برس کی عمر تھی. ان کی روایات موجود ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کا پیدا ہوئے جب حضور شیب ابی طالب میں تھے، تو شیب ابی طالب میں حضرت عباس کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہجرت سے 2.5 برس پہلے، 3 برس پہلے. تو حضور کے وصال کے وقت حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر کتنی تھی؟ 13 برس. حضور کے وصال کے وقت 13 برس. بے شمار حدیث ہیں جو انہوں نے براہ راست سرکار سے روایت کی ہیں. حسن بصری کا پیدا ہوئے، ذرا سن یاد رکھیں، یعنی 2 سال 21 ہجری میں حضرت عمر فاروق کے ابھی خلافت کے 2 سال باقی تھے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آپ کی عمر شریفہ 14 برس سے اوپر تھی. آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت میں پابندی کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا خطبہ سننے جاتا، فلاں موقع پر انہوں نے یہ فرمایا. جب حضور مولا کائنات کا وصال ہوا تو حضرت حسن بصری کی عمر کیا تھی؟ 19 برس. اب کمال کی بات یہ ہے، ایک اور لطیفہ آپ کو سناتا ہوں. نام سنا آپ نے سعید ابن مسیب؟ تابعی ہے نا. پتہ کب پیدا ہوئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت بننے کے 2 سال کے بعد. 10 سال حضرت عمر فاروق کی خلافت کا دور ہے. جب حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی تو حضرت سعید ابن مسیب کی عمر کیا تھی؟ 8 سال. انہوں نے حضرت عمر فاروق سے روایتیں کی ہیں، حدیث کے اندر موجود ہیں. سعید ابن مسیب براہ راست حضرت عمر فاروق سے روایت کر رہے ہیں، اور جو حضور مولا کائنات کے وصال کے وقت 19 برس کا ہے وہ بچہ ہے. جبکہ خود بیان کرتے ہیں کہ حضور مولا کائنات بصرہ میں آئے، آپ نے تقریر فرمائی، فلاں بات بیان کی. اس کو کچھ خطیب بغدادی نے بھی لکھا ہے، کچھ ابو نعیم اصفہانی میں لکھا، اور بھی لوگ ہیں لکھنے والے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایجنڈا تھا. سعید ابن مسیب حضرت عمر سے روایت کرے 8 برس کی عمر میں تو ایکسیپٹیبل. حسن بصری 19 سال کی عمر میں روایت کرے تو صحیح نہیں کہ بچہ ہے. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ 14 برس لگاتار حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں رہے. روزانہ حضور مولا کائنات تشریف لے جاتے، روزانہ ملاقات ہوتی. اور پھر حضور نے فرمایا بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو اس سے نماز پڑھاؤ، نماز کی عادت ڈالو. جب 10 سال کا ہو جائے تو سرزنش کرو اگر نہ پڑھے تو. اب حجرے مسجد نبوی کے اندر 7 حجرہ ہے، وہاں حسن بصری رہتے ہیں. کیا وہ 5 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھتے تھے یا نہیں؟ حضرت علی پڑھتے تھے یا نہیں؟ تو کیا آنکھیں بند کی ہوئی تھی؟ جو بچہ آنکھیں کھولے تو حضور مولا کائنات کو مسجد نبوی میں 5 مرتبے پائے. اس سے روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بات کر رہا تھا، اصل بات ایجنڈے کی ہے. اب ایجنڈا کیا ہے؟ جب ایک بات
حضور مولا کائنات کی شخصیت سرکار کے وصال کے بعد متنازع ہوگی، اور وہ متنازع کی بات آپ کو بتاؤں، جب آپ کی شہادت ہوئی وصال سے پہلے حسنین کریمین کو بلا کر آپ نے وصیت فرمائی، یہ فرمایا کہ میرا جنازہ پڑھنے کے بعد میری قبر کو لوگوں کی نظر سے خفیہ رکھنا، کسی کو بتانا نہیں۔ پوچھا ابا جان ایسے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں الہ کلمت الحق کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر میرے ہاتھوں 40,000 لوگ مرے ہیں، کچھ سرکار کے دور میں، کچھ سرکار کے بعد۔ فرمایا کہ زندگی میں مجھ سے کوئی انتقام نہیں لے سکا، کوئی بدلہ نہیں لے سکا، ہو سکتا ہے کہ میری قبر کی بے حرمتی نہ کریں، اور جس کی قبر سلامت نہ رہے اس کی افضلیت کا ذکر کون کرتا؟ کرنے کے بعد سر قلم کرانے۔ اس لیے کہ ایجنڈا طے تھا، محدثین مجبور تھے۔ سیدنا حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الفی الحدیث، جن کے محدث ہونے پر ساری دنیا کو ناز ہے، یقیناً وہ ویسے ہی تھے جیسے ان کا مقام ہے، لیکن جان ان کو بھی پیاری تھی، زندگی انہیں بھی عزیز تھی۔ انہیں پتا جس دور میں رہ رہے، وہ بنو امیہ کا دور ہو یا بنو عباس کا دور ہو، بنو امیہ سے بڑھ چڑھ کر معاملہ ہوا، ہاں جی، جس کا بھی دور ہو، باوجود اس کے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ائمہ اہل بیت کی کوئی حدیث جن سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کی روایات بھی نہیں لی۔ جو حضرت امام جعفر صادق کے دور میں تو وہ نہیں تھے جی، پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا، حضرت امام موسیٰ کاظم کے دور میں نہیں تھے، یا حضرت امام علی رضا کے دور میں نہیں تھے۔ جس سال ان کا وصال ہوا امام بخاری پیدا ہوتے، لیکن امام حسن عسکری تو تھے، امام علی نقی تو تھے، ان کو چھوڑے نا جی۔ یہ جو مرحومین ہیں، کیا ان کی روایات قوم میں موجود نہیں تھیں؟ وہ روایتیں کیوں نہیں لکھی؟ اس لیے نہیں کہ دشمنی تھی، اس لیے کہ جان کا خطرہ تھا۔ یہ ان کو پتا تھا کہ حکومتوں کا ایجنڈا کیا ہے، اگر میں نے نام لیا تو سر قلم ہو جائے گا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عاشق رسول، عاشق اہل بیت، حضرت صاحب سے آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سنا ہے۔ جب ابو جعفر منصور، اتفاق ایسے ہوا کہ ابو جعفر منصور، امام مالک، یہ دونوں کلاس فیلو ہیں۔ سیدنا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس یہ درس حدیث پڑھتے تھے، زانو تلمس طے کرتے تھے، دونوں شاگرد تھے اور کلاس فیلو ہیں۔ سن 52 میں پہلی بار ابو جعفر منصور حج کرنے کے لیے آئے۔ حج کرنے کے بعد حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی تو دونوں بازو لٹک رہے تھے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں خود کروا کر پوچھتا کیا ہوا؟ وہ جو تیرا چچا زاد مدینہ کا گورنر ہے سلمان بن جعفر، یہ اس نے کیا ہے۔ خیر، اس نے امام مالک رضی اللہ کہنے پر گورنری سے معدول کر دیا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خدمت میں عرض کی کہ آپ ایسی کتاب لکھیں جس کے اندر فقہی مسائل ہوں، ہم اس کی کاپی کر کے عالم اسلام پہ پھیلائیں کہ لوگوں کو نماز روزے کے مسائل کی ضرورت ہے۔ تو ابو جعفر منصور کے کہنے پر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ الموطا لکھی جناب، اور موطا کے 14 نسخے ہیں جی، مختلف شاگرد لکھنے والے۔ جب ابو جعفر منصور آیا تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگرد یحییٰ بن بکیر سے آپ نے املا کرایا، موطا کو لکھایا۔ ابو جعفر منصور نے کہا کہ ایک بات کرنا، روایتیں لکھیں، علی کی روایتیں ہونی چاہیے، روایتیں درج کریں، علی کی روایت نہیں ہونی چاہیے۔
आपने मुवत्ता लिखी, लिखने के बाद अपने बेटे के हाथ अबू जाफर मंसूर को पहुंचाई। तकरीबन सन 153 में, 158 में तो मर गया ना जी, 153 में वो पहुंचाई उसको। वो यहया बिन बुकैर का, अब जो आपको आम वो नहीं मिलता है नुस्खा, ये हजरत इमाम मालिक के बेटे का जमा किया हुआ है। इसके अंदर भी हुजूर मौला कायनात की सिर्फ 4 रवायतें पूरी किताब के अंदर। यहया बिन बुकैर का जो नुस्खा है, एक रवायत हजरत अली की नहीं है। एजेंडे को समझ आई? इमाम मालिक जैसा आदमी आशिक़े रसूल होकर बाजू निकल चुके हैं, लेकिन वो दीन का काम करना चाहते थे। उनका चलो जो कुछ सरकार के इरशादात है ना, हजरत अली की रवायत ना सही, लेकिन सहाबाए कराम की रिवायात है, उम्मत मुसलमान का फायदा है, आपने लिखा। तो ये वो दौर है कि जिस दौर में ये सारे मामलात किए गए। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल वो ये फरमाते हैं कि मौला कायनात की शान में जितनी अहादीस असनाद हसान के साथ मिनिमम हजरत अली की शान में जितनी रवायतें आई हैं, वो कौन सी हदीस से? वो हसन तो है ना, एक रवायत में दलाल मतलब है असनाद सहिया के साथ। उसकी वजह क्या है? हमारे पास जितना जखीरा पहुंचा सब पर ऑब्जेक्शन है। हत्ता के ऐसी हदीस जो मुतवातिर है, हुजूर ने फरमाया था मन कुंतु मौला फहाज अली मौला हो, इस पर भी ऑब्जेक्शन है। जो कम से कम 30 से ज्यादा सहाबी इसके रावी हैं। फिर हुजूर का ये इरशाद फरमाना कि अमा तरदान तकून अमिनी बेमंज़िलत हारून में मूसा, हमारे ऐसे ऐसे भी मुहद्दिस आए जिन्होंने इस हदीस की बेमंज़िलत कारून में मूसा, हाँ जी, ये भी करतूत किए कि हुजूर ने फरमाया तेरा मर्तबा मेरे नज़दीक वैसे जैसे मूसा के नज़दीक कारून का था। वो भी आपका चचाजाद भाई था ना, मूसा अलैहिस्सलाम का। कोई हदीस ऐसी नहीं छोड़ी। अना मदीना तो लिब्न बाली बाबुहा, जिस मुहद्दिस का बस चला ना उसने इस पर हाथ साफ किया जी। जबकि ये भी हदीस वो है कि 8 सहाबी इसके रावी हैं, 8 सहाबा किराम इसकी रवायत करने वाले, और 4 इसके असनाद के तरीके वो हैं कि जिसके अंदर कोई ज़ईफ रावी नहीं है, सारे सिका है। फिर इस हदीस पर इब्न तैमिया ने एतराज क्यों किया, उस्मान ज़ाबी ने एतराज किया, अब्दुर्रहमान ने जौज़ी ने एतराज किया, बड़े बड़े इस हमाम में नंगे जी, अदबन नाम नहीं लेता। बाकी हुजूर मौला कायनात की शान में हदीस तो सही किसी को रहने ही नहीं दिया। मालूम ये हुआ कि ये बात नहीं कि उन्हें अहले बैत से नफरत थी, अपनी जान अजीज थी, गर्दन नहीं कटवाना चाहते थे। मालूम ये हुआ कि ये जितना आपको लिटरेचर ये 4-5 सदियों तक मिलता है ना, ये सारा लिटरेचर एजेंडे के तौर पे तय हुआ। एजेंडा कार फरमा था। जब वो जोर खत्म हुआ उसके बाद फिर लोगों ने किताबें लिखनी शुरू कर दी, तलाश कर करके हदीसें, तलाश कर करके हदीसें, बेशुमार फिर उलमा ने किताबें लिखी। जब वो जोर खत्म हुआ कि अब किसी का कंट्रोल हम पर नहीं है, लेकिन अब चूंकि एक बात तय हो चुकी थी ना, अब सारे सोचते थे इसके खिलाफ बात की तो फतवा लगेगा। फतवा समझते हैं ना जी। जबकि सरकार के बाद अफजल कौन है अफजल नहीं है, यह जरूरियात दीन का मसला नहीं है। ना कब्र में इसकी बात पुरस होगी, ना हशर में इसकी बात पुरस होगी। अफजलियत का पता वहां क़यामत को चलेगा जी, वहां पता चलेगा। यहां किसी की भी अफजलियत कती नहीं है, और किसी की भी अफजलियत आज किसमें अकीदा नहीं है कि जिससे आदमी मुसलमान होता है, इस्लाम से निकलता है, या सुन्नी होता है या सुन्नियत से निकलता है। वरना में बहुत सारे सहाबा पर हाथ साफ करना पड़ेगा। सहाबा के अंदर ऐसे हजरात हैं जो अज़वाज मुतारात की अफजलियत के कायल हैं, कुछ हज़रत जाफ़र तैयार की अफजलियत के कायल हैं, कुछ हज़रत अब्बास की अफजलियत के कायल हैं, कुछ कहते हैं जिनका इंतकाल हुजूर के दौर में हुआ वो सबसे अफजल थे, कुछ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अफजलियत के कायल हैं, कुछ हज़रत उमर की अफजलियत के कायल हैं, कुछ हुजूर मौला कायनात की अफजलियत के कायल हैं, कुछ हसनैन करीमैन की अफजलियत के कायल हैं, कुछ
حضرت خاتون جنت اور ان کے بھائی حضرت ابراہیم کی افضلیت کے قائل ہیں، کچھ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی افضلیت کے قائل ہیں، اور چھوٹے بندے نہیں، بڑے بڑے علم کی دنیا کے بادشاہ اور بالخصوص حضرت عبداللہ ابن مسعود ان کی افضلیت کی طرف آنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن پر حنفی مذہب کی بنیاد ہے۔ ہاں جی، عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد وہ کہتے ہیں ہم نے حضرت ابوبکر کو بھی دیکھا ہے، ہم نے حضرت عمر کو بھی دیکھا ہے، لیکن حضرت عبداللہ کو کوئی نہیں پہنچتا۔ امام نخعی ہیں، حضرت نبیل ہیں، مخلد بن اسحاق ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حنفی مذہب کے بانی ہیں، جن کی مرویات ہیں، یہ اپنے استاد کو افضل سمجھتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، حضور کے بعد افضلیت کسی کو ماننا یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی قطعی نہیں ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ سب صحابہ کرام کا ادب کرنا چاہیے، سب کا احترام کرنا چاہیے۔ کسی صحابی کے بارے میں دل کے اندر کھوٹ رکھنا، بغض رکھنا، عداوت کرنا، یہ بہت بڑی سعادت سے معرومی کی بات ہے، اپنی تباہی کی بات ہے۔ سب کا ادب کریں، جیسے کہ حضرت ارشاد فرماتے تھے علام الہدا، یہ حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی آپ کی عقیدے کی کتاب ہے۔ اور پتہ شہاب الدین سہروردی کون ہے؟ ان کے سلسلے کا ایک مرید حضرت بہاو الدین زکریا ملتانی، جو حضرت حبار بن اسد کی اولاد میں سے، قصی کے دو بیٹے تھے نا، عبد مناف اور عبد العزا۔ عبد العزا کے پھر آگے بیٹے غالباً میں نام بیچ میں بھولتا ہوں، ان کے بعد پھر تیسری چوتھی پشت میں حبار آتے، وہ صحابی ہیں، حضرت حبار بن اسود، ان کی اولاد میں حضرت بہاو الدین زکریا ملتانی ہے۔ تو بڑی عظیم شخصیت ہیں، اور یہ آپ کو شرق اوسط میں نہیں، شرق فار ایشیا کے اندر، یہ ملائیشیا، انڈونیشیا، یہ جزائر مالدیپ، یہ جتنے مسلمان ہیں یہ سب حضرت بہاو الدین زکریا کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ آپ نے ملتان آ کر بہت بڑی یونیورسٹی قائم کی، آپ نے مبلغین کی جماعت تیار کی اور باقاعدہ ان کو تبلیغ کے لیے بھیجتے۔ تو یہ ان کی تعلیمات کا اثر ہے۔ وہ حضرت بہاو الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امسک عن التفضیل، یہ فضیلت دینے کو چھوڑ دے، رک جا، اس لیے کہ برابر طور پر سب سے محبت کر، اس لیے کہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے سے صحابہ کی تحقیر ہوتی ہے۔ محبت کر سب سے برابر، وَإِنْ خَامَرَ بَطْنُكَ کا، اگر تیرا دل تجھے مجبور کرے کہ فلاں افضل ہے، آپ فرماتے ہیں فَجْعَلْهُ، پھر اس اپنے جو تیری طبیعت ہے نا، اس فَجْعَلْهُ مِنْ أَسْرَارِ بَطْنِكَ، پھر جو تیرے اپنے اسرار ہیں ان میں اس کو رکھ، زبان سے ظاہر نہ کر، محبت سب سے برابر کر۔ تو پھر سنیت سے تو گول ہو گئے۔ ہاں جی، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی بنیادی عقیدہ نہیں ہے، لیکن یہ جو متعین کیا گیا، جس پر کہتے ہیں فلاں بزرگ نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا، فلاں نے لکھا، فلاں، وہ لکھتے کیسے نہ لکھتے تو گردن اٹھتی۔ اصل ان کو مقصد صرف علی کو ڈیگریڈ کرنا تھا۔ اور ایک اور لطیفہ بناؤں، یہ جتنی کتابیں لکھنے والے ہیں نا، یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق سے اگر حضرت علی کو افضل سمجھے نا تو یہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ کیا صرف حضرت علی ہی مفضول ہے، باقی صحابہ نہیں ہیں؟ اور وہ جو ایک حدیث گڑی گئی نا، ہاں جی، میں نے وہ ٹی وی پر کہا تھا نا، آج تک اس کا جواب نہیں بن پا، نہ قیامت تک دے سکتے ہیں جی، کہ حضور مولا کائنات نے فرمایا کہ جس آدمی نے مجھے شیخین پر فضیلت دی میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا۔ جتنی روایتیں 7-8 مختلف طریقے سے، ہر میں علی کا ذکر ہے، جس نے مجھے فضیلت دی۔ کیا آپ کا عقیدہ افضلیت کا صرف علی ہے یا باقی؟ ہونا چاہیے تھا من فضل احدا علی الشیخین، شیخین پر کسی کو بھی جس نے فضیلت دی میں اس کو مفتری کی حد لگاؤں گا۔
پھر یہ بات ہو سکتی تھی۔ وہ اتنا بڑا مولا کائنات کا قول آپ قیاس کریں، قیاس کر کے شراب کی حد آپ 80 کوڑے مقرر کریں، ہماری ہر فقہ کی کتاب میں موجود ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں 40 کوڑے، حنفی کہتے ہیں والا نا، فرماتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت علی نے یہ فرمایا ہے کہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے شرابی کو۔ تو جہاں ہر فقیہ نے اس بات کو آپ کے قیاس کو درج کیا ہے، کیا باب الکتاب الحدود کے اندر کہیں کسی محدث نے یہ روایت لکھی ہے؟ کیا باب الفقہ کے اندر کتاب الحدود کے اندر یہ بات موجود ہے؟ کیا اس کے بعد بنو امیہ کا دور رہا ہے، بنو عباس کا دور رہا ہے، حضرت علی پر، حضرت علی کو ان پر فضیلت دینے سے پوری تاریخ مجھے بتائیں کسی کو کوڑے لگائے گئے؟ کمال کی بات ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا، ان کے سامنے ان کا بیٹا ان کو افضل کہہ رہا ہے، ان کے سامنے ان کے مرید ان کو افضل کہہ رہے ہیں، کوئی کوڑا نہیں لگا رہے۔ پھر بنو امیہ کا دور آیا، چلو کسی اور کو نہ لگاتے، شیعوں کو تو لگاتے نا جی، ان کے بارے میں تو شبہ نہیں ہے نا۔ پھر بنو عباس کا دور آیا، کسی پر لگے۔ پھر جہاں یہ بڑے بڑے سخت گیر لوگوں کی حکومتیں رہی ہیں، اور چھوڑیں جی، اورنگزیب عالمگیر سے بڑھ کر کو متشدد بندہ ہو سکتا ہے؟ اس نے پورے ہندوستان میں کسی پر لگائی؟ یہ من گھڑت گھڑی گئی باتیں، اور مجھے تو حیرت ان لوگوں پر آتی ہے جو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ جی 80 طرق سے روایت ہے، اس کے 80 راوی ہیں، ہمیں ذرا گن کر بتائیں نا، ہمیں ذرا 80 گن کر بتائیں۔ یہ ابن تیمیہ نے بھی کہا ہے، مکتوباتوں میں بھی ہے، اور بہت ساری کتابوں میں 80 کا نام موجود ہے، ہمیں ذرا گن کر بتائیں۔ سند کسی ایک کی بھی نہیں ہے، اور جو سند نکالی، اور عجیب بات یہ سارے اس بات کو منسوب کرتے ہیں دارا قطنی کی طرف، اور دارا قطنی کے اندر یہ روایت کوئی نہیں، بلکہ علل دار قطنی کے اندر ہے، اس میں انہوں نے جرح کی ہے، اس روایت کو صحیح نہیں مانا۔ عرض کرنے کا معنی یہ ایجنڈا سمجھ گئے نا، یہ جو ہم کہتے ہیں بڑے بڑے بزرگ وہ اس نظریے پر گامزن تھے، اس طریقے پر چل رہے تھے، اس طریقے پر چل رہے تھے، کیوں نہ چلتے؟ پہلے جو تھے وہ تو ڈرتے تھے، بعد والے اس سے ڈرتے تھے کہ ہم نے اس طرح کی بات کی تو شیعت کی، رافضیت کی لیبل لگ جائے گا۔ اور شاہ ولی اللہ جیسا آدمی، شاہ ولی اللہ صاحب کے خاندان کا ایک بندہ ہے، اس نے حضور مولا کائنات کی افضلیت پر کتاب لکھی، تقریض کے لیے شاہ ولی اللہ صاحب کو پیش کی۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے کو 60-70 اشعار اس کی تقریض کے لکھے، اور سارے اشعار اس کی تعریف و توصیف کے، اس کی علمی عظمت، روحانی عظمت، ورع و تقوی، تبحر علمی، ساری تعریفیں کی ہیں، اور آخر میں آخری مصرے میں کہا کہ فقیر کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے۔ اس کو سنیت سے نہیں نکالا، اس کی فقاہت میں فرق نہیں آیا۔ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو التفہیمات الالہیہ، اس کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، اور سید عبدالحی ابو الحسن ندوی کا باپ، وہ کیا نام ہے، خات ہے تسکین الخاطر، یہ کیا ہندوستان کے علماء کے حالات پر ہے جی، نزہۃ الخاطر جناب، اس کے اندر بھی یہی نام ہے، کریکٹ ہے یا کچھ اور ہے؟ اچھا، اس کے اندر بھی باقاعدہ تفسیر شاہ ولی اللہ صاحب کا ذکر ہے، اور وہ ان کے چچا زاد بھائی ہیں کتاب لکھنے والے۔ پھر انہی کے دور میں ایک اور ہوئے محمد معین سندھی، وہ بھی شاہ ولی اللہ صاحب کے معاصر ہیں، 1161 میں انتقال ہوا ہے۔ ان کا تذکرہ بھی التفہیمات الالہیہ میں ہے، ان کا بھی بڑی تعریف، بڑی توصیف کی ہے، اور ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ حضور مولا کائنات افضل ہیں۔ اور ازالۃ الخفا میں لکھتے ہیں کہ میری بصیرت یہ کہتی ہے کہ سرکار کے بعد سب سے افضل حضور مولا کائنات ہیں، لیکن مجھے مجبور کیا گیا، اس لیے میں حضرت ابوبکر صدیق کو افضل مانتا ہوں۔ مجبور کیوں ہوئے؟ وہی مجبوری کہ لوگ شیعہ کہیں گے، شیعت کا لیب لگے گا، یہ کرے گا۔ تو پہلے حضرات ایجنڈے کے طور پر چلتے رہے، بعد میں جو لکیر کے فقیر آئے، ویسے خفیہ طور پر وہ بھی اظہار کر دیتے ہیں
کہیں نہ کہیں کیا، لکھ دیا۔ مثال کے طور پر وہ کیا کہتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ الفقہ الاکبر کے اندر، فقہ اکبر امام صاحب کی کتاب نہیں ہے، شرح فقہ اکبر البتہ ملا علی قاری کی ہے۔ الفقہ الاکبر کی نسبت امام صاحب کی طرف درست نہیں ہے، متعدد بزرگوں نے اس کا انکار کیا، لیکن شرح فقہ الاکبر جو ہے وہ تو یقیناً ملا علی قاری کی ہے۔ وہاں انہوں نے لکھا وہ پڑھیں، مرکات کے اندر لکھا وہ پڑھیں، اور زندگی کی آخری جو کتاب ہے وہ شم العوارض فی رد الروافض ہے۔ آخری زندگی کی کتاب جو لکھی اس کے اندر لکھے ہیں کہ حضور مولا کائنات شیخین سے حضور کے زمانے میں ان کا مقام افضل تھا، لیکن اس کے بعد جو سرکار مولا کائنات بعد زندہ رہے، بے پناہ کام کیے ہیں، بے پناہ ترقی ہوئی ہے، بعد میں آپ شیخین سے افضل ہو گئے تھے۔ جی وہ کہتے ہیں کہ بعد میں آپ افضل ہو گئے تھے، لگاؤ فتویٰ۔ تو اجے تو ویسے وہ اور بھی کئی بڑے بڑے راز سربستہ بڑے بڑے بزرگ ہیں جناب۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی عزت کے فضل کا، میں نے بہت سارا آپ کا وقت ضائع کر دیا، تو یہ آپ کو مسئلہ سمجھا، ایجنڈا سمجھیں۔ یہ اسماء و رجال کی کتابیں، بہت ساری کتابیں، یہ لوگ، ان لوگوں کا ایجنڈا نہیں تھا، یہ تو اللہ والے تھے۔ جب صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ ڈر رہے ہیں تو کوئی محدث صحابی سے بڑا طاقتور ہو سکتا ہے؟ نہ آپ غور فرمائیں نا، جب حضرت ابو ہریرہ جیسی شخصیت ڈرتے ہیں، سرکار سے سنا بیان نہیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے ڈر ہے گردن کاٹ دی جائے گی۔ جب صحابی ڈرتا ہے تو محدث کی ویلیو کیا ہے؟ پھر سارے سلسلوں کا پیر، سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ کو چھوڑ کر باقی جتنے سلاسل ہیں، سارے سلاسل کا پیر حضرت خواجہ حسن بصری، سارے سلسلے ان سے چلے، وہ بھی علی کا نام نہیں لے رہے۔ جب علی کا نام لینا گردن زدنی ہے تو فضیلت کون بیان کرے، افضلیت کا عقیدہ کون بیان کرے؟ تو قصہ یہ ہے کہ وہ تو ایجنڈا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو وہ جو باقی ہم دین کا کام کر رہے ہیں اس سے ہم رہ جائیں گے، وہ نہیں کر پائیں گے۔ تو دین کا کام کرنے کے لیے انہوں نے اس سے صرف نظر کیا، اور ویسے بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ شریعت نے یہ کہا کہ جہاں جان مان کا خطرہ ہونا، یہ سر قلم ہونے کا خطرہ ہو، تو وہاں ایسی گنجائش مطلب موجود ہے، تو وہ گنجائشوں پر عمل کرتے رہے محدثین۔ یہ بڑے جو اس دور میں تھے نا، وہ گنجائشوں پر، جو بعد میں آئے وہ ان محدثین سے ڈرتے تھے کہ ہمیں لوگ کہیں گے دیکھو جی بخاری نے یہ لکھا، فلان یہ لکھا، فلان یہ لکھا، فلان لکھا، یہ تم نے عقیدہ کدھر سے لائے؟ تو ہم نے اگر کوئی بات کی تو بدنام ہو جائیں گے۔ ویسے بھی چوں بڑے لوگ لگے رہے، یہ ابھی تحقیق کر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ محمد معین سندھی، بہت بڑے علامہ ٹھٹا کے رہنے والے، حضور مولا کائنات کی افضلیت پر کتاب لکھی۔ شاہ ولی اللہ صاحب چچا زاد پائی، جن کا کتاب کا نام ہے غالباً فصل الخطاب یا رفع الحجاب نام ہے جی، اس کے اندر حضور مولا کائنات افضلیت کا ذکر کیا۔ اور چھوڑے میں چشتیوں کی بات کرتا ہوں، حضرت خواجہ فخر جہاں فخر الدین دہلوی اورنگ آبادی، فخر جہاں، جن کے مرید ہیں خواجہ نور محمد صاحب مہاروی، جن کے مرید و خلیفہ شاہ نیاز احمد بریلوی، خواجہ نور احمد صاحب مہاروی کے خلیفہ خواجہ سلمان توسوی، ان کے پھر آگے خواجہ شمس العارفین، ان کے آگے پھر جلال پور گوڑا شیف، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ کتاب لکھی حضرت خواجہ فخر الحسن نے، حضور مولا کائنات کی افضلیت کا ذکر کیا، اور اس کی شرح پھر لکھی حضرت خواجہ سلمان توسوی کے خلیفہ نے۔ اس نے تو بڑی ٹھیک ٹھاک کتاب لکھی نا جناب۔ تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، سید علی حمدانی، بڑے بڑے عظیم بزرگ آئے، انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ ویسے ریسنٹلی آپ کو بتا دوں، یہ ہمارے یہاں بریڈ فورڈ میں نہیں قبلہ پیر صاحب، پیر معروف حسین صاحب،
ان کا بھی عقیدہ یہی ہے حضور مولا کائنات افضل ہے، ان کے بھائی صاحب کا بھی عقیدہ یہی تھا، اور ان کے خاص طور پر جو ان سب کو سید بنانے والے ہیں نا، شریف احمد شرافت نوشائی، اس نے تو کتاب لکھی، وہ کتاب کا نام ہے فضائل قادریہ، فضائل قادریہ کے عنوان پر کتاب لکھی، اور پہلے اس کے 50 صفحے جو ہیں حضور مولا کائنات کی افضلیت پر ہیں، اور وہ کتاب چھپی ناپید ہو گئی تھی، 50,000 روپیہ خرچ کر کے پیر معروف صاحب نے اس کو چھپوایا اور اپنے سائن کر کے مریدوں کو تقسیم کی۔ میرے پاس ان کے اپنے سائن سے موجود ہے کتاب۔ وہی اس لیے کہ ڈرتے ہیں، یعنی میں ایجنڈے کی بات کر رہا ہوں نا، اب عقیدہ ہے لیکن برملا اظہار نہیں کر سکتے۔ اتنے اور بھی بڑے بڑے بزرگ نے جناب، منو پتا ہاں، وہ کیا تھانو ملتے کہ نہیں بچو ساڈا عقیدہ بھی ہوتا، بولتے کیوں نہ کہ لوگ شیعہ آتے، یہ بڑے بڑے ہاں جی بڑے بڑے حضرات۔ ابھی ایک اور کتاب انشاءاللہ بہت جلدی آ رہی ہے، حضرت علامہ برخوردار ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی، سرکار غوث پاک کی فضیلت میں ہے، اور اس کے اندر حضور مولا کائنات کی افضلیت کا ذکر ہے، اور اس میں حضرت قبلہ عالم پیر میر شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے جی، وہ انشاءاللہ بہت ہفتے تک پہنچائے گی انشاءاللہ، وہ آ جائے گی۔ ابھی اور بڑے طوفان آ رہے ہیں پیچھے انشاءاللہ، تو پھوک نکل گئی ہے۔ شیخ محقق، یہ بڑے بڑے جتنے لوگ ہیں نا بحمدہ تعالیٰ، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ہم ہر صحابی کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کسی کا افضل ہونا، حتیٰ کہ حضور مولا کائنات کا افضل ہونا، یہ بھی ضروریات دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ جو افضل نہیں سمجھے گا وہ سنیے سے نکل گیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ البتہ ایک بات میں حضور مولا کائنات کو امتیاز ہے جو باقی صحابہ کرام کو نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے السوائق مورکہ کے اندر جو آیات حضور مولا کائنات کی شان میں ان کو لکھا ہے، اور آگے لکھتے ہیں واقفوہم انہم مسئولون، اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کرسی انصاف پر جیسا اس کی شان کے لائق ہے جلوہ فرما ہوگا، ہر کس و نکس کے درمیان فیصلہ کرے گا، ان کو سزائیں دی جائیں گی، آخر میں فیصلہ ہوگا یہ جنتی ہیں ان کو جنت میں بھیجو، یہ جہنمی ہیں ان کو جہنم میں بھیجو۔ فیصلہ ہو گیا، پاس ہو گیا، سرٹیفکیٹ ایشو ہو گیا جی، بس تم جنت میں جاؤ، جا سکتے ہو۔ یہ سارے قافلے جا رہے ہیں۔ جب جنت کے دروازے پر جنتی پہنچیں گے نا تو پیچھے ایک منادی ندا دے گا واقفوہم، دروازہ نہیں کھولنا، ہاں ان کو روکو، ہاں جی روک لو ان کو۔ ایک سوال ابھی باقی ہے، اچھا وہ جب سارا حساب کتاب ہوا تو اس وقت سوال کیوں نہیں کیا جی؟ بھائی یہ سوال اس وقت بھی ہو سکتا تھا نا جب حساب کتاب ہو رہا ہے۔ جیسے غزوہ خیبر نہیں، حضرت علی پہلے دن سے موجود تھے نا، پہلے کیوں نہیں بھیجا؟ 28 دن لگے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، حضرت عمر فاروق کو بھیجا، حضرت طلحہ کو بھیجا، حضرت زبیر کو بھیجا، بڑے بڑے ذی القدر صحابہ کرام، مرد مجاہد ان کو بھیجا۔ خیبر فتح نہیں ہوا، صحابہ پریشان ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ اگر یہی حالت رہی تو ہمیں معاشرہ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اس وقت حضور نے فرمایا لأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا، فکر نہ کرو، ہم معاشرہ توڑنے کے لیے نہیں، فتح کے لیے آئے ہیں، ایسے آدمی کو دوں گا جو عظیم الشان ہے، رجلن تنوین تعظیم ہے، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، فرماتے وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا۔ دوسرے دن حضور مولا کائنات کو بلایا، بلا کر فرمایا جاؤ اب تشریف لے کے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب سرکار یہ جانتے ہیں کہ یہ 28 دن ضائع ہوں گے، یہ کام بننا نہیں، تو جس کے ہاتھ سے فتح پہلے دن کیوں نہ بھیجے؟ اگر پہلے دن بھیجتے تو بات یہ ہوتی بات جس کو بھی بھیجتے فتح ہو جاتی، علی کا امتیاز کیسے نمایاں ہوتا؟ یہ بتانا تھا کہ اور ہے، علی ہے، اس لیے سب سے
ٹائم کو نہیں لانا، بہت لمبا نہ کرو. اچھا جی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ بتانا تھا حضور مولا کائنات اس لیے بعد میں بھیجا. اب اگر پہلے حساب کتاب ہو جاتا، سوال کر دیا جاتا تو کسی کو پتا کیا چلتا جی اس سوال کی اہمیت کیا ہے. اس کی اہمیت وہی ہوتی جو پہلے مسائل کی ہے. انفرادی طور پر علیحدہ یہ کیوں سوال کیا گیا؟ بتانا یہ تھا کہ وہ سوال اور ہیں، وہ پاس کرنے کے بعد بھی جب تک اس کا جواب نہیں دو گے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. فرمایا کہ ان سے پوچھا جائے گا کیا؟ بے ولایت علی. ہاں، علی کو اپنا مولا سمجھتا تھا یا نہیں؟ حضرت علی سے پیار کرتا تھا یا نہیں؟ اب یہاں اگر جواب دے گا تو دروازہ کھلے گا. پیچھے سارا میدان صاف ہونے کے بعد یہاں اگر رک گیا، اللہ تو جانتا ہے نا کہ یہ سچ بولے گا یہ جھوٹ، وہاں تک جھوٹ چال ہی نہیں سکتا جی. اس وقت تو سارے کہہ سکتے ہیں، اللہ کو پتا دنیا میں اس کے نظریات کیا تھے. ہاں جی. اور پھر ایک اور بات بھی ہے جناب، آپ نے دیکھا کہ اکثر بیشتر آراس ہوتے ہیں، بزرگوں کے آستانوں پر جاتے ہیں، اس کس کا کراتے ہیں لوگ جی؟ آپ دادے کا. وہ سارے مولوی کس کا ذکر کرتے ہیں؟ کیا حضرت علی ان سے بھی گئے گزرے؟ یا ہم حضرت علی کی اولاد نہیں ہیں؟ ہمارا حق نہیں ہے باپ کا ذکر کرنے کا؟ اور تم اس باپ کا ذکر کرو جس میں پتا جم کے ماؤ چٹے ہے یا نہیں. ہم تو اس کی بات کرتے ہیں جو کعبہ میں پیدا ہوا ہے. ہم اس کی بات کرتے ہیں جس کو سرکار نے کندھ اوپر اٹھایا ہے. ہم اس کی بات کرتے ہیں جو نفس رسول ہے. ہم اس کی بات کرتے ہیں جو لحم رسول ہے. ہم اس کی بات کرتے ہیں جو جان رسول ہے. ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ جو سرکار کا داماد ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم بھی باپ کا ذکر کریں. تو کم از کم آج ایجنڈے کی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہو. ہاں جی. بہت سارے کام ڈر کی وجہ سے نہیں کیے جاتے. ہم یہاں سارے ہیں نا موجود، تقریراں کر دیں یا نہیں؟ امریکہ کے خلاف، سارے کے خلاف ایک دو جملے ایسی بول دیں، سمجھ آؤ نا. نہیں بول دے یہ بولے آتے ہاں سزائے موت ہو گئی یا نہ ہو، اگلے پھٹ گیا ڈپورٹ کر دیں گے، جیل بھیج دیں گے. یرکنے یہاں کہ نہیں ہوتے جو یرک کہتے کیا ہویا اسی بھی دیا رکھ رہے ہیں بالکل. بہت سارے ایسے کلمات ہیں کہ اسی وہ نہ اسٹیج تے کہہ سکتے ہیں نہ مظاہرے کہہ سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں بڑی محتاط ناپ تول کے اسی زبان بولتے ہیں. نہیں، اس لیے کہ کوئی ضروری نہیں ہے، زندگی بھی بچانی ہے، اپنی ضروریات کو مد نظر رکھنا ہے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے اور آپ کو، یہ میں نے وقت آپ کا بہت ہی زیادہ ضائع کیا ہے جناب، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اللہ ویسے کٹ میرے تو پہلے بھی کسی نہیں کی تھی. ہاں جی ہاں گل ایسی کوئی نہیں. میں اس ہمام میں تنہا ہی نا، میں بھی پیش رو بڑے بڑے گزرے. بہرحال اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں جو کچھ کلمات میں نے کہے میں ان کا خود ذمہ دار ہوں. شاہ صاحب اس کے ذمہ دار نہیں ہے، کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے. جو باتیں کی ہیں ان کا میں ذمہ دار ہوں. جس آدمی کو خارش ہو میرے پاس آ جائے، جو بات کی ہے وہ کتاب سے نکال کر دوں گا. ہاں جی بالکل ڈنگے کی چوٹ پر، اور بڑے بڑے مستند حضرات سے. ویسے نہ تسی بھی لوڑے ہے. ہاں جی نہ یہ تسی بھی لوڑے ہے. اسماء اور جلدی است الغابہ کر لینا، وہ سارے صحابہ دے نام جی. است الغابہ ہے، الاستیاب ہے، الاصابہ ہے جناب. اسی طریقے نال مطلب ہے طبقات ابن سعد ہے جو صرف صحابہ کے حالات پر ہے. اس میں پھر آپ کو صحابہ کے نام مل جائیں گے. اور کتابیں پڑھیں تو اس کے بعد صحابہ کی جو سیکنڈ جنریشن نہیں ہے اس کے نام مل جائیں گے. اس کے بعد پھر تھرڈ جنریشن کے ملیں گے. اور پھر نشان لگا کر مجھے بتانا آپ نے کتنے علی ڈھونڈے. انشاءاللہ کوئی نہیں ملے گا. بہت بعد میں جا کر ہوا. اس وقت تو علی نہ رکھنا، نام کوئی نہیں رکھ سکتا، گردن اڑا دی جاتی تھی. جو رکھتے تھے وہ بھی جا کر جب پہنچتے تو علی کہتے، تصغیر بیان کیا کرتے تھے. ہاں جی یہ عثمان صاحب ہی سیر و علام النبلاء کے اندر باقاعدہ لکھتا ہے جی.
اور بہت بہت سارے کرتوتے اللہ فضل فرمائے۔ بحمدہ تعالی ہم اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام، ہم ہر صحابی کی عزت کرتے ہیں، ہر صحابی کے آبرو کے ہم محافظ ہیں۔ اپنے دل کے اندر بھی ان کی قدورت کو جگہ دینا اپنے معرومی قسمت سمجھتے ہیں جی۔ نہ کبھی صحابی کسی کے بارے میں ہم نے ہلکا جملہ کہا ہے، نہ کسی کو کہنے دیا ہے، نہ کسی کو اجازت دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار کی ہر نسبت، ہر تعلق کے ساتھ پیار کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب تو جاتے ہیں محفل سے امیر، پھر ملے۔